بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گاں۔ عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں۔ بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو، کہ یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا، جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بھلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو، حضرت ابو بکر پہ فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہو، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کورنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں۔ وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہے۔ اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی اطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں، کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہودی و عیسائی سے نکاح کا حکم۔ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ خالد صاحب پشاور سے۔ خالد بھائی، آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے۔ دیکھو، یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا، تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے، یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد، یعنی نکاح وجود میں آ جائے، وہ آپ کی بیوی بن جائے، حلال ہو جائے آپ کے لیے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو، عیسائی ہو۔ اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو۔ یہ 2 کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے۔ دوسرا، عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح۔ دوسرا، عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو، چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو۔ خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے، یہ تو بہت بڑا کفر ہے، لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا، کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ تو کفریہ ہے، لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا، اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے۔ کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں۔ آپ ان سے بات کرو، حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہیں۔ تو یورپ میں بہت سے کرسچن، بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تورات کو آسمانی کتاب، اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہو اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو۔ تو یہ 2 شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی، بیوی حلال ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی، تو یہ سب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام
کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہودی یا عیسائی بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے۔ بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہی میں جائے گا۔ تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے، ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی، بچہ پیدا ہوا تو وہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں، باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا۔ تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا، مگر نکاح کا گناہ ہوگا، کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے، آپ کمزور ایمان کے ہیں، آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی، پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ بھی عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے، تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے۔ البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں، ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں۔ مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں، یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے، بیچاری کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا 2-3 شادیوں کا ارادہ ہو۔ اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں، آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ، تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا۔ یہ ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے، تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یہ بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہے، اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں۔ نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے، تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی۔ تو لہذا آپ پھر 4 شادیاں کریں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک پشاور میں کر لیا آپ نے، اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے، جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے، دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں کسی کو زنا کا خدا نخواستہ خطرہ ہو، یورپ میں رہ رہا ہے، مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود، اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا، اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے، کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے وہ، تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں، تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو غیر مسلم ممالک میں مت بھیجو، چھوٹے غیر مسلم کنٹریز میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے، یہاں مسلم ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ بچہ کبھی کفر کی بات سنتا ہی نہیں ہے، چاروں طرف وہ دیکھ رہا ہے اللہ رسول کی بات، چاہے مسلمان گناہگار بھی ہو اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی اس کے نماز پڑھتا دیکھ کر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا، بچہ اسی ماحول میں یوز ٹو ہو جاتا ہے، اس نے نبی کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، اس نے اللہ کے خلاف کبھی بات نہیں سنی ہوتی، وہ اس نیکی کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں ایمان نہیں۔ لیکن غیر مسلم ممالک میں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، جو بچے اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو وہاں بھی جاپان اور امریکہ اور ان میں جو اسلامی اسکولوں میں وہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، اسلامی اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے نا وہ تو بیسیوں قسم کے لوگوں سے ان کا صبح شام واسطہ پڑ رہا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا میں ملحد ہو گیا تھا، اسلام چھوڑ دیا تھا میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہا ہے میں چائنا میں رہتا تھا، میں نے نماز ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز آیا اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ کہہ رہا ہم ہمیشہ پاکستان میں پڑھتے تھے تو لوگ دم کرواتے تھے آ کے یار نمازی ہے چلو یار۔ کہہ رہا ہے وہ چائنا والا کہہ کیوں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اللہ کی عبادت۔ اس نے کہا اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ جس نے پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے تمہیں اللہ نے پیدا کیا؟ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اور کس نے پیدا کیا؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ۔ اب کہتے ہیں ہم نے کبھی یہاں تو سنا نہیں تھا یہ سب باتیں۔ تو اتنے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، کہہ رہے میرے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ڈارون کی تھیوری، یہ ایک سیل بنا تھا، پھر ٹوپی ڈرامے جو یہ گھماتے ہیں یہ لوگ فضول بکواس، کہ وہ جب پوچھو نا بندر سے ایک دم سے انسان کیسے بن گیا، بیچ کی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں؟ ابے وہی بات ہے نا، ایوالو ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ہوئے ہوں گے نا، کچھ انسان بن چکے ہوں گے، کچھ ابھی بننے
والے ہوں گے یا سارے اکٹھے ہی ایک دم انسان بن گئے؟ تو بیچ کی نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیسے ہو گئیں، اس کا ان کم بختوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہتے ہیں وہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حادثہ ہوا ہے کہ بیچ کی ہزاروں نسلیں ایک دم سے دھماکے سے کچھ ہو گئی. کوئی جواب نہیں ہے ان کم بختوں کے پاس. تو پھر نر مادہ کیسے بن گئے ایوالو ہو کے؟ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد عورت کا ملاپ ہوتا ہے. ملاپ اولاد پیدا کرنے کے لیے تھوڑی ہو رہا ہوتا ہے، وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، نتیجے میں اولاد. یہ اتنا زبردست اتفاق بھی ایوالو ہو کے ہو گیا. کوئی جواب نہیں ہے کم بختوں کے پاس. ایک نے ایسی کم بختی کی ہے. اللہ کے وجود کی ایک بہت بڑی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہر جانور میں ایک الگ ڈیفنس سسٹم اللہ نے لگایا ہوا ہے. یہ بڑی دلیل ہے کہ فطرت نے اتنی ذہین کیسی تھی کہ کچھ مینڈک ہیں جن کے رنگ ہرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہرے پتوں میں ہوتے ہیں، اس سے ان کا دشمن ان کو پہچان نہیں پاتا. کچھ میں اللہ نے زہر رکھا ہے. یعنی جتنا سست جانور ہوگا اتنا ڈیفنس کا نظام اس کا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ سست ہے اس کو تو سب کھائیں گے. اب دیکھو کچھوا سست ترین جانور ہے. دنیا کا سست ترین جانور کون سا ہے؟ کچھوا ہے. بھاگ ہی نہیں سکتا. واکنگ پہ نکلے گا نا تو آدمی کہتا ہے تو اپنی جگہ خیر میں خود کام نمٹا کے آ جاتا ہوں، تو مجھے بتا تو نے کیا لینے جانا ہے دکان سے. ایسے سست چلتا ہے اور کمزور بھی ہے. تو اس کو تو ساری دنیا کھا جاتی، سارے جانور کھا جاتے، لیکن اللہ نے اس کو اتنی اوپر اس کی پلیٹ رکھ دی ہے، اتنا مضبوط خول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی شیر جائے اس کو کھانے کے لیے، لومڑی جائے، کتا جائے، اب بھاگ تو سکتا نہیں ہے وہ. تو کچھوا کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس پلیٹ کے اندر چھپا لیتا ہے اور پلیٹ کو نیچے چپکا دیتا ہے. کتا بیٹھا ہوا انتظار میں، اب اس کے اوپر بیٹھ جائے پلیٹ کے اوپر، اس کو نوچے، اس کی جو ڈھال ہے اس پہ کوئی اثر بولو نہیں، اس پہ پنجے مارو، ہتھوڑے مارو، وہ انجوائے کرتا ہے. آرام سے بیٹھا ہوا. بولے جو کتا بیٹھا بیٹھا نا، کتا کہے گا کتا میں ہوں، حرکتیں تیری کتے جیسی ہیں. کیا کتا پر لگایا با تو نے؟ اب کتا بیٹھا رہے گا، شیر بیٹھا رہے گا، کتنا ٹائم ہے؟ اچھا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھوا اندر بیٹھ گیا نا، اب ہو سکتا ہے کچھوے کو تو 20 کام ہوں گے یار، کب تک بیٹھا رہے گا؟ شیر اگر بھوکا ہے وہ تو بیٹھا رہے گا نا باہر، کچھوا بھی تو بور ہو کے نکلے گا نا ایک دن. بھائی آپ قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں فوجی لوگ، تو ایک وقت آتا ہے وہ اندر جو لوگ ہیں تنگ آ کے بولتے ہیں آپ گرفتاری دے دو یار، ہم ساری زندگی یہیں تھوڑی گزاریں گے. ہر ایک کی ایک ایج ہوتی ہے نا، 10 سال تھوڑی قلعے میں محصور ہو کے رہیں گے. تو کچھوے کو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی ہے. میں نے تنزانیہ میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں جس پہ یونائٹڈ نیشن نے ان کی عمریں لکھی ہوئی ہیں. یہ 300 سال پرانا، اتنے پرانے کچھوے، اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں. تو اللہ نے عمر اتنی لمبی دے دی کہ شیر اب بیٹھا ہوا انتظار کرے گا. شیر بولے گا یار میں 20 سال 10 سال 15 سال دنیا میں لے کے آیا ہوں، اس کمبخت کے انتظار میں میرے 2-4 سال گزر گئے، میری زندگی تو آدھی زیادہ ختم، اور یہ کمبخت. کچھوا کہے گا میں تو 300 سال تک رہوں گا، میرے پاس ٹائم بہت. اس کو عمر بھی اتنی، اس کو جلدی ہے ہی نہیں کسی کام میں. کہے گا کوئی بات نہیں یار، زندگی کے 2-4 دن اگر کم بھی ہو گئے میری صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑے گا. اب یہ ساری اس بات کی دلائل ہیں کہ یار اس کو نظام کو کسی نے بنایا ہے. فطرت نے خود تو نہیں کر دیا کہ جس بیچارہ سست ہے تو اس کو خول دے دو، اس کو دوسرا اپنی نسل بچانے کا کوئی اور ٹیکنیکل طریقہ دے دو، عمر بھی لمبی کر دو، جلد بازی نہیں ہو اس کو. وہ شیر کی عمر کم ہے، ٹائم کم ہے اس کے پاس، وہ پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے، بولتا ہے میرے دنیا میں اور بھی کام ہے. صحیح ہے نا؟ تو نکل جاتا ہے وہاں سے، تو چھوڑ دے. جب وہ کچھوا پھر بھی آرام سے اندر پڑا رہتا ہے، کیونکہ شیر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ میرے جانے کے بعد دیکھنا منڈی نکالے گا، یہ جیسے نکالے گا حملہ کروں گا. کچھوا کہتا ہے تو جا. شیر چلا جائے گا، کچھوا اگلے دن منڈی نکالے گا، بولے گا یار میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس بہت. پھر تھوڑا سا جائے گا یوں کر کے، پھر دیکھے گا کوئی چیتا آ رہا ہے، چلو پھر بیٹھ گیا آرام سے. تو یار یہ نظام کسی نے بنایا ہے بھائی، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اس کا ان کم بختوں کے پاس کیا جواب ہے؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ نسلیں تباہ ہو رہی تھی، تو جن کا اتفاق سے جن کا ایسا سسٹم تھا وہ بچ گئے، جن کا ایسا سسٹم نہیں تھا وہ، بھائی آپ ٹوپی کرا رہے ہو، صحیح ہے نا، خدا کے انکار کے لیے بہت حد سے کراس کر رہے ہو آپ. مور کے جو اتنے خوبصورت پر ہیں، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ. دنیا میں مور ہی کیوں پر پھیلا کے گھومتا ہے، ناچ دکھاتا ہے، اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے؟ کوئی اور پرندہ اس طرح سے نمائش کیوں نہیں کرتا؟ فطرت نے اس کو جب اتنے خوبصورت پر دیے
دماغ وہ ذہانت تھوڑی ہے جو انسانوں کی ہے. فطرت نے اسی میں یہ دکھایا کہ اپنے پر ایسے گھما کے لوگوں کو تو دکھانا تاکہ تیرے کلر کو دیکھ کر وہ کہیں کہ یہ پینٹنگ کسی نے کی ہے, یہ پینٹر کا کمال ہے, یہ پینٹنگ کروڑوں سال میں بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. تو مور کی تو ساڑی نما ایسے پیچھے وہ جھالر گھوم چلتی ہے اور پھر ایسے پر لگا کے دکھاتا ہے, یوں گھومتا ہے. ہمارا مور دیکھ لیا کرو صبح, ایسے یوں کر کے یوں, اور ایسا مور اسٹائل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ون مور, ایک اور دفعہ دکھائیے اپنا اسٹائل جو ہے نا. پھر وہ یوں کرتا ہے ایسے کر کے, پھر ایسے پر اتنے خوبصورت اس کے کھلتے ہیں. تو بھائی یہ فطرت کی عکاسی ہے. تو خیر ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. تو وہ دیکھو وہ چائنا میں جب چاروں طرف اوٹ پٹانگ باتیں سن رہے ہیں بیکار قسم کی, خدا کو کس نے بنایا, پھر خدا, تو وہ کہتے ہیں میں تو پاگل ہو گیا, میں نے نماز ہی چھوڑ دی, ایسے وسوسے آئے. خیر اللہ نے اس کو پھر ہدایت دی دوبارہ. تو اسی وجہ سے بہت زیادہ اس کا علماء اہتمام کرتے ہیں. بھائی بچے کو ماحول کیا دو, دینی ماحول. وہ چاروں طرف بات ہی اچھی سنیں, سچ کی بات, اللہ رسول کی بات, ماں باپ کی اطاعت کی بات. اور میں بار بار جو کہتا ہوں کہ اپنے جلدی شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ بچے یوز ٹو ہو جائیں کہ یار کلچر ہے ہمارا, میرے باپ اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے تو ہمیں اپنے باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. پریکٹیکلی زبانی تقریر میں تھوڑی ہوتا ہے. اس کو وہ ماحول دے دو, ایسا ماحول دے دو, یعنی ماحول کا مطلب عمل کر کے دکھاؤ. دیکھو فوج میں جب ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا ترغیبیں دیتے ہیں؟ دنیا کی کسی آرمی میں دیکھا کہ آفیسر ترغیب دیتا ہو, دیکھو تم سب نے کل صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ جاگنگ کرنی ہے, 1 گھنٹہ واکنگ کرنی ہے, 20 ڈپس نکالنے ہیں, اور اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے. ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگ شروع کر دینا, اپنا خیال رکھنا, تاکہ جب ٹریننگ اس طرح سے ٹریننگ ہو تاکہ جب جنگ ہو تو پھر ہم اس میں لڑ سکیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہ اگلے دن آئے گا, ٹھڈے مار کے اٹھائے گا, تیرا باپ بھی دوڑے گا, وہ دوڑوائے گا پریکٹیکلی, سمجھتے ہو. کہے گا ہم نے NCC کی ٹریننگ کی ہے کالج میں, پہلے ہوتی تھی, جنرل مشرف کے دور میں ختم ہو گئی, وہ ایک ہی ڈھنگ کا کام کالجوں میں ہوتا تھا, وہ بھی ختم. تو اس میں 20 دن فوجی ٹریننگ کرواتے تھے. وہ صوبے دار میجر ہمارے آفیسر تھے, وہ بچوں کو نا, ہمیں کالج کے لڑکوں کو, وہ بھائی ہم نے جو ٹھڈے کھائے ہیں نا ان سے ہمیں یاد ہے. بیٹھے ہوئے تمیز سے انجوائے کرنے, اٹھو دوڑو. کیوں دوڑیں, ابھی تو دوڑ کے بیٹھے تھے, کوئی کیا کرنا ہے, جب دوڑنے کا ٹائم آگا دوڑ لیں گے. نہیں بھائی دوڑو, دوڑیں, تگڑ 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 تگڑ, لیٹ جاؤ, کرالنگ کرو. ٹھیک ہے نا, بتا دو ایسے کرالنگ ہوتی ہے, ہم خود کر لیں گے. اگر ابھی کوئی انڈیا حملہ تھوڑی کر رہا ہے پاکستان پہ, ہمیں بتا دو ہم کر لیں گے. نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, ابھی تیرا باپ بھی کرے گا, ابھی کر رہے ہو, صحیح ہے نا. پریڈ کرو, پریڈ ہمیں, مجھے بڑی اچھی پریڈ آتی ہے. مجھے پریڈ جو فوجیوں والی پریڈ ہے نا, بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر میرا شمار اچھی پریڈ کرنے والوں میں ہو گیا تھا. یہ اس کے جو ہے نا بڑا, مجھے وہ جو ہمارے آفیسر تھا, جو بھی ٹیچر تھے, ہمیں ٹریننگ کر رہے تھے, بڑی زبردست پریڈ. ہم لوگ بالکل پاؤں سے, جیسے یہ پریڈ نہیں ہوتی ایسے ٹھک ٹھک ٹھک, وہ دائیں مڑ بائیں مڑ پورا سیکھا ہوا ہے ہم نے 20 دن میں. تو وہ یہ نہیں کہ ایسے دائیں مڑنا ہے, ایسے بائیں مڑنا ہے, اور پہلے سیدھا ہاتھ پاؤں آگے کرنا ہے, پھر الٹا ہاتھ, اور دیکھنا جب وہ اس کا سیدھا پاؤں ہو تو تم بھی اپنا ہی سیدھا, ایسا نا تم الٹا نکال رہے ہو آگے. چلو ٹھیک ہے, یہ ہو گئی, یہ کر لینا 20 دن. کوئی کرے گا بھائی, کان پکڑ کے نا کروایا جاتا ہے. فوج میں بھی ایسا ہی ہے, دوڑوایا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹھڈے مارے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر بھی پریکٹس ہوتی رہتی, فرضی جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کے بعد جا کے انسان اس قابل ہوتا ہے کہ جنگ ہو تو وہ کچھ کر سکے. اگر ترغیبات دیتے تو نہیں ہوتا, تو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے روزے کی, نماز کی, تلاوت کی ماحول بناؤ, اور عادت ڈالو کسی بھی طریقے سے. جرمانے لگا لگا کے عادت ڈالو کہ میری اگر فرض چھوٹ گئی, ناشتہ گول, ناشتہ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو؟ جس دن فجر چھوٹی اس دن ناشتہ نہیں, عادت پڑے. 40 دن کسی بھی طرح سے کر لینا انسان کوئی کام کو, تو یوز ٹو ہو جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے. تو ایک اور بات ذہن میں آئی تھی بڑی زبردست, اسی سے متعلق, دماغ سے نکل گئی. چلو پھر ہم اسی بیان کی طرف چلتے ہیں. تو جب یہ کرتے رہے گا انسان, ہاں ماحول کی بات کر رہا تھا, تو اب ہوتا کیا ہے ان ملکوں میں جن بچوں کو اسلامی اسکول نہیں ملے,
وہ چاروں طرف کفر کی بات, LGBT, لڑکا لڑکی ہوتی ہے, لڑکی لڑکا ہوتا ہے, آپ کی مرضی, اس طرح کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. امریکہ میں بھی, کینیڈا میں تو بہت زیادہ بچوں کو کہ تم اگر لڑکی فیل کر رہے ہو تو تم لڑکی ہو. اب ہمارے ہاں کسی بچے کو بولتے ہیں نا کہ تم لڑکی فیل کر رہے ہو, وہ کہے گا پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہو گیا, کیا بات کر رہا ہے, میں کیوں لڑکی فیل کروں. لیکن ان کے ہاں کسی کا بھی دماغ خراب نہیں ہو. حالانکہ کتنی فضول ترین بات ہے یار, یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ اب وہاں جو مسلمان بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا, ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بچے نے آ کے گھر میں کہا کہ میں لڑکی ہوں, نہیں میں کتا ہوں. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی ہو رہا ہے کہ میں کتا فیل کر رہا ہوں تو میں کتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کا رائٹ ہے, تو اس نے کہا میں کتا ہوں. اب ماں باپ پریشان ہو گئے, یہ ماحول کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کوئی بچہ ہمارے ہاں کتا اگر فیل کرے, اول تو کرے گا ہی نہیں, وہ پوری زندگی ہماری گزر گئی, اتنی زندگی گزر گئی, پوری تو نہیں کہنی چاہیے, ایسا نہ ہو قبولیت کا وقت ہو, اتنی زندگی گزر گئی, لیکن آج تک میں نے کوئی ایسا بچہ نہیں دیکھا جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو بلی فیل کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو کتا فیل کرتا ہوں, میں لڑکی فیل کرتا ہوں, میں لڑکا فیل کرتا ہوں, کہیں بھی نہیں. لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ سوسائٹی میں نظر آنا شروع. ایک ڈاکٹر آئے, مجھے کہنے لگے میرے پاس ایسے پیشنٹ ہیں کہ جو کہتے ہیں میں لڑکی فیل کرتا ہوں, تو میڈیکلی تو ایسا ہو رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہو رہا ہے جب اس LGBT کو فروغ دیا گیا ہے. آپ نے بھی اپنے بچپن میں کبھی نہیں سنا ہوگا, اور آپ چونکہ پڑھ کے وہیں سے آئے ہیں باہر سے, تو ان لوگوں کے تو یہ کامن ہے, ان کے یہاں فطرت سے بغاوت ہے, تو اب آپ کے دماغ میں بھی یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور میں نے کہا مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی کچھ اور فیل کرنا شروع کر دیں, تو تھوڑا سا فاصلہ رکھیں کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. ہی ہوں اور ہی فیل کر رہا ہوں میں, صحیح ہے نا. تو میں آدمی ہوں, اگر آپ کو کی فیلنگ چینج ہو گئی ہے تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا دور بیٹھیں, فاصلہ رکھیں آپ. تو ہم ہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, قیامت تک انشاءاللہ آخرت میں بھی ہی رہیں گے. تو کیونکہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی, اسلام نے ہمیں بتایا کہ ویسے بھی مرد کی جنس اللہ نے عورت سے افضل بنائی ہے, تو اس پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. عورت پیدا کر دیا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن مرد پیدا کر دیا تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ ایسے کیسز آ رہے ہیں سامنے کہ میں درخت ہوں, میں کتا ہوں, میں ہاں جو میرے سامنے کیس آیا نا, انہوں نے بتایا وہ بچے کو کہہ رہے میں بلی ہوں. وہ گھر میں مصیبت بن گیا یار ماں باپ کے لیے. اب مسلم فیملی گورا ہوتا تو کہتا چلو جو فیل کرو, ہیومن رائٹس, تو بلی ہو تو تم بلی ہو. اب وہ باپ پریشان, اس کو مار بھی نہیں سکتے وہاں پہ نا, بچے کو مارو گے کیس ہوگا. بچے نے کہا میں بلی ہوں, تو باپ نے کیا کیا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ بلی ہو, تو کھانے پہ نہیں بٹھایا اس کو, بولا بلی والی خوراک ملے گی وہاں جا کے بیٹھ جاؤ, بلی والی خوراک. وہ بچہ کہہ رہے وہاں کہ میں بریانی کھاؤں گا, کہہ رہے وہاں جا کے بیٹھ, تجھے وہ جو بلیوں کی جو نا ڈبے میں آتی وہ دے دی اس کو. وہ اس کو واش روم آنا, وہ کہہ رہے بلی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے کر, تجھے ریسٹ روم میں جانے کی اجازت. تو اللہ کا شکر ہے 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا, 2 دن میں انسان کا بچہ بن گیا. لیکن گورے کا بچہ ہوتا تو شاید بلی ہی رہتا, اور اب تک سچی مچی میں بلی بن چکا ہوتا. جب بار بار ایک چیز سوچو گے تو دم بھی نکل آئے گی پھر. تو پھر میں نے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ تو ایک لطیفہ ہوا تھا ہماری حضرت کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک صاحب کو یہ وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں, نہیں میں گدھا ہوں, یا پتہ نہیں گھوڑا ہوں, کچھ اس طرح کا وہم ہو گیا. وہ واقعی ایسا خطرناک, یہ نفسیاتی بیماری ہے, ایسا وہم ہوا ہے کہ وہ ہر ایک کے پاس جا رہا ہے, یار میں گدھا تو نہیں ہوں, میں گدھا تو نہیں ہوں. تو حضرت فرماتے میرے بڑے بھائی کے پاس آیا, کہنے لگا میں گدھا تو نہیں. انہوں نے کہا پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھ لیا اگر تم ہے یا نہیں ہے, بس. کہنا اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کبھی بھی نہیں. تو کیا ہے کہ ایک فضول چیز سن سن کے اس کے عادی ہو. اب یہ لڑکا لڑکے سے بدفعلی اتنا غلیظ پلید گندا عمل ہے. ہمارے ہاں کوئی یہ کام میں پکڑا جائے ساری زندگی لوگ اس کو تانے دیتے ہیں, ابے تو وہی ہے نا. اور ان لوگوں نے اتنا سوسائٹی میں رواج ہو گیا کہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, تو کھلے عام بتا رہے ہیں بھائی میں تو گئے ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ والی گالی دے رہے ہو آپ جو ہم ممبر پہ دے بھی نہیں سکتے کسی کو. بتا رہے ہم تو یہی ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی کیا بولے یار میں چور ہوں, اس پہ فخر کر رہا ہے.
تو اتنا گندا ابے تو یہ ہے صحیح ہے نا, وہ کہہ رہے میں یہ ہوں. تو عجیب گند. میں نے ایک جگہ دیکھی, کہیں یورپ کے کسی ملک میں جانا ہوا, ہم گزر رہے تھے رات کے وقت, تو ایک جگہ ہمیں نظر آئی, بڑی بڑی عمر کے آدمی, داڑھی, چھوٹی چھوٹی داڑیاں بھی ان کی, کلین شیو بھی نہیں, ایک کے کان میں بالی دوسرے کے بالی نہیں. ہم نے کہا بھائی یہ کیا منظر ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بالی والا ہے یہ اس کی وائف ہے آدمی کی, پورا ان کا وسیم بھائی, اور یہ اس کا شوہر ہے. ابے میں نے کہا داڑھی نکلی ہوئی ہے اس کے, شیو پوری اتنی بڑی بڑی یار. کہہ رہے ہیں بس یہ ہے ان کی, اب ان کی پھر وہ گورے تو ایسے ایکچولی ان کی وش, جو ان کی وش ہو بھائی ایکچولی جو. ابے کیا کر رہے ہو یار تم؟ اتنی گھن آ رہی تھی یار ان کو دیکھ کے, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تو یہ ہے یوز ٹو, سمجھ رہے ہو؟ 4 دن تک گوبر کھاؤ نا, پہلے دن تو الٹی آئے گی, اس کے بعد آدمی کہے گا کھانے کی چیز تو گوبر ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بریانی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا بھائی, جس چیز کی عادت ڈالو آہستہ آہستہ عادت. بھنگی بیچارہ کیا کرتا ہے, گٹر میں گھسے گا, وہ کتنی گند بیچارہ صاف کرتا ہے, ہمیں ترس آتا ہے, اس کو تھوڑی آ رہا ہوتا ہے اپنے اوپر ترس, وہ عادت ہو جاتی ہے اس بیچارے کو, وہ مجبوری ہے اس کی. تو انسان کو جب ایسی ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے میرے بھائی, تو نماز روزے کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ سمجھتے ہو؟ صفائی کی کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے نہ محنت مشقت کر کے ایک دفعہ عادت ڈال. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے اپنے نفس پہ جبر کر کے, دل نہیں لگتا تھا تہجد میں, نہ اخلاص پیدا ہوتا تھا, بس کسی طرح مصیبت میں ڈال کے نا 20 سال میں نے تہجد پڑھی. کہہ رہے 20 سال کے بعد مجھے تہجد میں لطف آنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 20 سال کے بعد کیا ہوا ہے؟ لطف آنا شروع ہوا. اللہ نے مجھے وہ کیفیات دی جو تہجد